وعلى آله الطيبين الطاهرين وعلى آله وأصحابه وأهل بيته وذرياته وأولياء محبته وشهداء ملته أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الدين عند الله الإسلام. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمين المتين الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. تو راز کل فقا ہے اپنی آنکھوں پر عیاں ہو جا. تو راز کل فقا ہے اپنی آنکھوں پر عیاں ہو جا. خودی کا رازداں ہو جا، خودی کا رازداں ہو جا، خدا کا ترجمہ ہو جا. خودی کا رازداں ہو جا، خدا کا ترجمہ ہو جا. اور ہوش نے کر دیا ہے ٹکڑے ٹکڑے نوع انسان کو. ہوش نے کر دیا ہے ٹکڑے ٹکڑے نوع انسان کو. اخوت کا بیان ہو جا، محبت کی زبان ہو جا. اخوت کا بیان ہو جا، محبت کی زبان ہو جا. اور یہ ہندی وہ خراسانی، یہ افغانی وہ تورانی، یہ ہندی وہ خراسانی، یہ افغانی وہ تورانی. تو اے شرمندہ ساحل، تو اے شرمندہ ساحل اچھل کر بے قرار ہو جا. تو اے شرمندہ ساحل اچھل کر بے قرار ہو جا. سامعین محترم، آج کے اس مبارک دن میں میری تقریر کا عنوان اسلام کی حقانیت ہے. اس موضوع پر کچھ کلام کرنے سے قبل اپنے اسلاف کے طریقے کو اپناتے ہوئے نبی آخر الزمان، سرور کائنات، آفتاب نبوت، مہتاب رسالت، احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں درود و سلام پیش کرنے کی سعادت حاصل کرے اور پرائے باواز بلند اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم، منبع العلم والحلم والحکم. بارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. سامعین محترم، اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا ان الدین عند اللہ الاسلام. بے شک دین اللہ کے نزدیک اسلام ہی ہے. بے شک دین اللہ تعالیٰ کے نزدیک اسلام ہی ہے. سامعین محترم، دراصل آج کے دور میں لوگ دین اسلام کو لے کر مسلمانوں کو غلط سلط کہتے نظر آتے ہیں، دہشت گرد کہتے نظر آتے ہیں، اور تمام طرح کی بہتان تراشی کرتے نظر آتے ہیں. تو دراصل دین ہے کیا، یہ ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے. اور دین اسلام کا درس کیا ہے، دین اسلام مسلمانوں کو کیا سبق دیتا ہے، یہ ہمیں معلوم ہونا چاہیے. سامعین محترم، دراصل اسلام امن و سلامتی کا دین ہے، محبت و محبت کا دین. اگر دیکھا جائے کہ اگر اسلامی ریاست ہو، غیر اسلامی ریاست کی بات نہیں ہے، تو اسلامی ریاست میں صرف مسلمان شہریوں کی جان و مال، عزت و آبرو کی تحفظ کی ضمانت نہیں دیتا ہے، بلکہ اسلامی ریاست میں غیر مسلم شہریوں کے بھی عزت و آبرو، جان و مال کی تحفظ کی ضمانت دیتا ہے. یعنی اسلام یہ غیر مسلم کی بھی جان و مال، عزت و آبرو کی حفاظت کی ذمہ داری دیتا ہے. اگر اسلامی ریاست مسلم ریاست
تو صرف مسلمان کی جان و مال عزت و آبرو کی حفاظت کی ضمانت اسلام نہیں دیتا، بلکہ غیر مسلم کا بھی، یعنی کسی بھی مذہب سے تعلق رکھنے والے لوگ ہو، ان کی بھی عزت و آبرو، ان کے بھی گھر کے، ان کے بھی بچے بچیوں کی عزت کی حفاظت کی ذمہ داری لیتا ہے۔ اب یہ دیکھیے کہ انسانی عزت و حرمت پر اسلامی تعلیمات میں کس قدر زور دیا گیا ہے۔ اس کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ اگر دوران جنگ میں بھی دشمن سے جنگ ہو رہے ہوں، اس کے باوجود بھی اسلام غیر جنگی لوگوں کو قتل عام کرنے کی اجازت نہیں دیتا، یعنی جو لوگ حالت جنگ میں نہیں ہے انہیں آپ قتل نہیں کر سکتے ہیں، آپ انہیں نہیں مار سکتے ہیں، یہ اسلام ہرگز اجازت نہیں دیتا۔ جہاں تک کہ حالت جنگ میں، دوران جنگ میں آپ عورتوں کو، کمزوروں پر اور بچے اور بچیوں کو بھی قتل نہیں کر سکتے ہیں، انہیں نقصان نہیں پہنچا سکتے ہیں، یہاں تک کہ تاجروں کو، مذہبی رہنماؤں کو اور مسافروں کو قتل عام نہیں کر سکتے ہیں، آپ انہیں قتل نہیں کر سکتے، آپ انہیں مار نہیں سکتے، اور یہاں تک کہ آپ انہیں نقصان نہیں پہنچا سکتے، اس کا اسلام ہرگز اجازت نہیں دیتا۔ اب یہ سوچیے کہ اسلام ان تمام چیزوں سے روک رہا ہے حالت جنگ میں، اور اسلام یہاں تک یہ قید لگاتا ہے کہ اگر کوئی شخص دوران جنگ میں وہ اپنے آپ کو سرنڈر کر لے، گھروں میں چھپ جائے، دوسروں کی امان لے لے اور وہ وہاں سے بھاگ نکلے، تو آپ ان کی جان بخش دو، آپ ان کی جان بخش دو، اور آپ انہیں بلکہ اس سے بہتر طریقے سے انہیں امان، یعنی ان کی حفاظت کرو، اور اگر وہ دشمن کے گھر کا بھی ہو تو انہیں محفوظ، انہیں ان کی حفاظت، ان کی جان کی حفاظت کے ساتھ بچا کے ان کے گھر تک پہنچانا۔ یہ اسلام سبق دیتا ہے۔ اسلام کا اگر ہم جائزہ لیں، اسلام کو اگر ہم جانیں، تو ہمیں یہ معلوم ہوتا ہے کہ اسلام صرف ان چیزوں پر نہیں بلکہ حالت جنگ میں بھی، دوران جنگ میں بھی اسلام کھیتوں میں، درختوں میں اور فصلوں کو تباہ کرنے کی اجازت نہیں دیتا، نقصان پہنچانے کی اجازت نہیں دیتا، عبادت گاہوں کو، عبادتوں کو، گھروں کو نقصان پہنچانے کی اجازت نہیں دیتا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اسلام صرف ایک مذہب نہیں ہے بلکہ ایک مکمل دین اور ایک مکمل نظام ہے، جس سے ہر دور میں، ہر زمانے میں استفادہ حاصل کیا گیا ہے، اور آگے بھی دور میں اس سے استفادہ اور فائدہ حاصل کیا جا سکتا ہے اگر اسلام کے مطابق چلا جائے، اگر اسلام کو پڑھا جائے۔ آج کے وقت میں جب آپ نظر اٹھائیں گے، نگاہیں اٹھائیں گے، تو معلوم ہوگا، پتا چلے گا کہ آج انتراشٹریہ قانون بھی یہی ہے کہ آپ جب حالت جنگ میں ہو تو آپ پبلک پراپرٹی، یعنی عوامی سطح پر جنگ، عوامی سطح پر حملہ نہیں کر سکتے ہیں، لیکن جب آپ اسلام کے ماننے والے مسلمانوں کا بھی جائزہ لیں گے تو پتا ہوگا کہ آج بھی کسی نہ کسی حد تک مسلمان شریعت پر بھی عمل کر رہا ہے، اور قانون اور انتراشٹریہ قانون کو بھی مانتے نظر آ رہے ہیں، جیسا کہ آپ کو یہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ اسرائیل اور فلسطین کے درمیان جنگ جاری ہے، اسی طرح سے اسرائیل اور لبنان کے درمیان جنگ جاری ہے، اسی طرح سے اسرائیل اور سیریا اور ایران کے درمیان جنگ جاری ہے، یوکرین اور روسیا کے درمیان جنگ جاری ہے۔ جب آپ اس کا جائزہ لیں گے تو پتا ہوگا کہ دنیا بھر کی میڈیا یہ بات حیاتی نظر آ رہی ہے کہ مسلمان دہشت گرد ہے، فلسطین کے حماس دہشت گرد ہے، ایران دہشت گرد ہے، لبنان دہشت گرد ہے۔ تو اور جب حقیقی نظر سے دیکھیں گے اور سوچیں گے تو معلوم ہوگا، پتا چلے گا کہ اصل میں دہشت گرد کون ہے، آتنکی کون ہے، یہ پتا چل جائے گا۔ اب دیکھیے انتراشٹریہ قانون بھی ہے کہ آپ
पब्लिक प्रॉपर्टी सिविलियन में और जो है अवामी सतह पर खेतों में घरों में हमला नहीं कर सकते। और जब इसका ये जायजा लेंगे तो इजराइल का हाल ये है कि जब वो हमला करता है तो वो हमला करता है फिलिस्तीनी आर्मी पर नहीं, फिलिस्तीनी लड़ाकू पर नहीं, हमास के लड़ाकू पर हमला नहीं करता है, वो हमला करता है पब्लिक प्रॉपर्टी अवामी सतह पर। और यहाँ तक कि वो बच्चे और बच्चियों और शहीदों को भी नहीं छोड़ रहा, वो तमाम के तमाम पर, तमाम इंसानियत पर वो जो है बमबारी करता है। इसके बावजूद भी ये देखिए कि जब मुस्लिम लड़ाके हैं, जो मुस्लिम कंट्रीज के लड़ने वाले हैं, उनका हाल ये है कि वो आज भी, हालांकि वो दहशतगर्द भी कहे जा रहे हैं, आज भी वो अवामी सतह पर बमबारी नहीं कर रहा। वो आर्मी हेडक्वार्टरों में और सरकारी साजो सामान में वो हमला करता नजर आ रहा है। इसके बावजूद भी इजराइल को कोई भी दहशतगर्द कहने को तैयार नहीं, और मुसलमानों को बदनाम करने के लिए, दुनिया भर इस्लाम को बदनाम करने के लिए मुसलमानों को और मुसलमानों के कुछ रियासतों को और कुछ लोगों को दहशतगर्द कह के इस्लाम को बदनाम करने का मकसद बना है। तो इससे मालूम यह होता है कि दरअसल दहशतगर्द कोई लड़ाके या किसी रियासत के कोई आर्मी नहीं है। दरअसल अगर इस दौर में कोई सबसे बड़ा दहशतगर्द और कोई सबसे बड़ा आतंकी है तो वो मीडिया। मीडिया जिसे चाहे उसे पल भर में हीरो बना दे और जिसे चाहे उसे जीरो। तो कहने का मकसद सिर्फ ये है कि आज हम मुसलमानों को जरूरत है कि अपने बच्चों को हर फील्ड में उतारे, अपने बच्चों को पढ़ाए लिखाए, आप माशी हालत से भी मजबूत हो और आप तालीमी मियार में भी मजबूत हो। जब आप तालीम याफ्ता होंगे, जब आप दानिशमंद होंगे, जब आप अक्लमंद होंगे, जब आप हर फील्ड में होंगे, तो जब भी कोई आपके खिलाफ फितना उठेगा, जब भी कोई आपके बरखिलाफ बोलेगा, तो आप उसका मुंह तोड़ जवाब दे सकेंगे। और जो हक और हक को फैलाने में बड़ा योगदान दे रहा है, बड़ा योगदान देकर मुसलमानों को बदनाम करने पर तुला हुआ है, उनका मुंह तोड़ जवाब आपके बच्चे देंगे जब आपकी नस्लें कामयाब होंगी। तो कहने का मकसद ये है कि आप अपने बच्चों को, हमारी इन नस्लों को इस कदर पढ़ाए लिखाएं कि हर फील्ड में उतरे, डॉक्टरी में भी हो, इंजीनियरिंग में भी हो, आलिमों में भी हो और हर इल्म सतह मीडिया में भी हो। जब हम हर सतह पर होंगे तो हमें कोई नीचे नहीं दिखा सकता, हमें कोई बदनाम नहीं कर सकता। ईंट का पत्थर जवाब से हम ईंट का जवाब पत्थर से हम दे सकते हैं जब हमारे पास ये हथियार मौजूद होंगे, जब हमारी नस्लें पढ़ी लिखी होंगी।